حمامي عطاير فوقي ترفرف عليا سلم لي على طه أمانة وصل. وصدق رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کر عرش معلا دیکھ لیتے ہیں. جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. زمین پہ بیٹھ کر عرش معلا دیکھ لیتے ہیں. اور جو محبت سے چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں. محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ بنا خرچے کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں. آئیے عرض و معروف سے پیشتر آقا نامدار مکے کے سردار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ ہماری اس محفل میں میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ بڑے ذمہ دار حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان بیچ میں تہجد گزار بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت ٹھنڈی کے حساب سے بہت زیادہ ہونے کو آیا ہے. تو میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا لیکن کم وقت میں کچھ باتیں آپ کو بتا کے جاؤں گا. بس آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ان باتوں کو سب سے پہلے توجہ کے ساتھ سنیں اور سننے کے بعد ابھی سے یہ نیت کر لیں کہ جو کچھ سنوں گا اسے اپنے ذہن میں ضرور بٹھاؤں گا اور اس پر عمل کی بھی کوشش کروں گا. جناب فخر الدین صاحب نے اپنے بچے کے عقد مسنون نکاح کے موقع پر اس محفل کا اہتمام کیا ہے. اور نکاح کرنا یہ کتنی فضیلت رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکاح کی شان کو بیان کیا. سورہ رعد ہے پارہ نمبر 13 ہے آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے اور سب کے لیے میں نے بیویاں اور بیٹے کیے. تو جتنے بھی نبی تشریف لائے سبھی نے نکاح کیا اور آج بھی نکاح کا رسم و رواج چل رہا ہے. نکاح ہے کیا؟ نکاح کا معنی ہے لغت میں زم اور زم کا معنی ہوتا ہے ملنا. اور نکاح گویا میاں بیوی کے بیچ میں ایک ایسا عقد ہے جن کی زندگی دائمی زندگی مل کر دونوں اس زندگی کو گزارتے ہیں اور ساتھ میں
ایک خاندان دوسرے خاندان سے مل کر بھی اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ نکاح میں برکت کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ اٹھائے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے تشریف لائے، انہوں نے نکاح کیا، حضرت حوا سے آپ نے یوں فرمایا میں نے قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ و سارہ کو فرمایا کہ میں نے قبول کیا۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا میں نے قبول کیا۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک انسان، ایک نوجوان اب تک وہ اپنی دلہن کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن جب مجمع میں جب یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح ہو گیا، لیکن جب وہ دونوں ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، اس نے پہلے اس کو نہیں دیکھا، دلہن نے دلہا کو نہیں دیکھا، دلہا نے دلہن کو نہیں دیکھا، لیکن اس نکاح میں برکت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں میں ایسی محبتیں نازل ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت برسوں پرانی ہے۔ آخر یہ نکاح میں برکت کیا ہے؟ تو سنیے، یہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبول ہے کہا، یہ اسی کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبول ہے کہا ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قبول ہے کہا ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ ہمارے نبی نے قبول ہے کہا ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ تو اے مسلمانوں، اے نکاح کرنے والوں، جو تم نکاح کرتے ہو، گویا قبول ہے کہہ کے انبیاء کی سنت کو ادا کر کے ان کی محبت کی خیرات لوٹ لیتے ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو نکاح میں برکت ایسی ہے، لیکن آج کے ماحول کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے، ماں باپ نے، دادا دادی نے اپنے بچے یا بچی کا رشتہ ایک جگہ فکس کر دیا، یعنی بات طے کر دی، تو اس کے بعد میں آج کا ماحول ایسا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا لیکن بات چیت شروع ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کو بھی اس چیز کا اعتراض نہیں۔ یاد رکھے شریعت میں یہ ناجائز ہے، کیونکہ جب تک نکاح نہیں، چاہے رشتہ فکس ہو جائے، وہ ابھی تک آپ کے لیے بات کرنا بھی حلال نہیں، جائز نہیں۔ تو اس پہ ذرا غور کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آج نکاح میں دین اسلام کا حکم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ اور بھی کار خیر ہو، چاہے وہ نکاح ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت درست ہے تو یہ اعمال بھی درست ہے، اگر نیت درست نہیں تو عمل بھی درست نہیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ وہ شخص بڑا پریشان، بڑا دکھ کا مارا حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ کے پاس حاضر ہوا، عرض کرتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، اے میرے آقا میں بڑا پریشان ہوں، دکھ کا مارا ہوں، آپ اس کا حل بتا دیجئے۔ حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ بتا تیری پریشانی کیا ہے۔ نوشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہونے والے دلہا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔
جلدی جائے اور جلدی آئے، توجہ کے ساتھ سنیں، تب جا کے آپ کو ان باتوں کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کی شادی ہونے والی ہے وہ ان بات کو ذرا غور سے سنیں۔ بچے بیٹھے وہ بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں اور مجھے جو پریشانی مل رہی ہے وہ میری بیوی کی طرف سے مل رہی ہے۔ آج انسان زیادہ تر پریشان اپنی بیوی سے ہوتا ہے۔ 80% آدمی کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ کیا کروں، جب سے شادی ہوئی ہے میں پریشان رہتا ہوں، میری بیوی مجھے بڑا پریشان کرتی ہے۔ ایسا ہی شخص حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دکھ کا مارا ہوں، آپ ذرا اس کا حل بتا دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بتا تیری پریشانی کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی جاؤں، کوئی بھی بات کہتا ہوں، میری بیوی میری بے عزتی کرتی رہتی ہے، میری بیوی میری عزت کو اچھالتی رہتی ہے، میری حیثیت کو نہیں سمجھتی، میری وقار کو نہیں سمجھتی، میرے مرتبہ کو نہیں سمجھتی، چاہے کسی طرح منہ میں آئے میری بیوی میری عزت کو بگاڑ دیتی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا دکھ کا مارا ہوں کہ مجھے بیوی کی طرف سے بے عزتی جھیلنا پڑ رہا ہے، اور میری بیوی میری بالکل عزت نہیں کرتی۔ حضرت سیدنا ابو محمد سفیان بن عیینہ تھوڑی دیر اپنی گردن کو نیچے جھکاتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، پھر اپنی گردن کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا تم نے جب نکاح کیا تھا تو تمہاری نیت یہ تھی کہ میں اس سے شادی کر رہا ہوں، میری عزت بڑھ جائے گی، میری عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے؟ اس شخص نے اپنی گردن کو ہلا کے ہاں میں جواب دیا تو وہ فرماتے ہیں ارے سنو سنو، ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو سدھار لو، تم نے نکاح کیا تھا کہ میری عزت بڑھ جائے، تو سنو سنو، اگر کوئی نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ میری عزت بڑھ جائے تو وہ بے عزت ہو جاتا ہے، اگر کوئی نکاح اس نیت سے کرتا ہے کہ مجھے مال و دولت ملے گا تو سنو سنو، وہ مال و دولت کے بجائے وہ تنگ دستی میں گھر جاتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جو دین کے لیے نکاح کرتا ہے اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اسے عزت بھی دیتا ہے اور مال و دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو نکاح کرو تو نیت یہ ہو کہ دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر۔ اور نکاح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اسلام سے محبت کرتا ہے، وہ ضرور نکاح جیسی عظیم سنت کو وہ ضرور اپنائے گا۔ تو ابھی آپ نے جو سماعت کیا اس سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ آج انسان اس لالچ میں بھی کہیں پہ شادی کر رہا ہے کہ فلاں جگہ 4 ویلر ملے گی، اس لالچ میں بھی شادی کر رہا ہے کہ فلاں جگہ بلیٹ گاڑی ملے گی، اس لیے بھی شادی کر رہا ہے کہ سامنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی بیٹا بھی نہیں، اس کے بعد تو جائیداد میرے ہی نام ہوگی۔ تو سنو سنو، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی ایسی نیت کر کے اگر وہ شادی کرتا ہے تو وہ بجائے عزت کے وہ بے عزت ہو جاتا ہے، بجائے مالدار ہونے کے وہ محتاجی میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد
فرمایا ہے کہ جب تم نکاح کرو تو تم سب سے پہلے دینداری کو مقدم رکھو، دینداری پہلے دیکھو۔ ایک بزرگ تھے، جب بات چل گئی نکاح کی تو ذرا تفصیل میں جائے۔ ایک بزرگ تھے اللہ کے بہت بڑے ولی، لوگ ان سے مرید ان سے کہتے کہ ہمارے آقا آپ نکاح کر لیجئے، آپ نکاح کر لیجئے۔ فرماتے وہ کسی طریقے سے ٹال دیتے، نکاح نہیں کرتے۔ کئی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے، مرید کہتے رہے کہ ہمارے پیر، اے ہمارے آقا، اے بزرگ آپ نکاح کر لیجئے، لیکن وہ کسی طرح انکار کرتے رہے۔ ایک دن اچانک نیند سے اٹھے اور اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ میرا نکاح کر دو، میرا نکاح کر دو۔ مرید نے جب سنا تو بزرگ کا نکاح کر دیا، اور جب ان کا نکاح ہوا تمام مریدین ان کو گھیر لیے، پوچھنے لگے کہ کافی عرصہ ہو گیا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ نکاح کر لیجئے، نکاح کر لیجئے، لیکن آپ ٹالتے رہے، انکار کرتے رہے۔ اب آخر کیا معاملہ ہوا ہے کہ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نکاح کر دو، اور آپ کا نکاح کرا دیا گیا۔ اب بزرگ پوری بات بتاتے ہیں۔ ارے سنو سنو میرے مریدوں، میں جب رات کو سویا تھا خواب میں نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، قیامت برپا ہے، اور تمام لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہے، اور تمام لوگ کو اس قدر پیاس لگی ہوئی ہے کہ تمام لوگ پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اسی بھیڑ میں کچھ بچے پانی لے کر اور کسی کو پلا رہے ہیں اور کسی کو نہیں پلا رہے ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں مجھے بھی پیاس کی شدت ہوئی، مجھے بھی پیاس لگی، میں نے ایک بچے سے کہا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں، جاؤ اپنے بیٹے سے پانی مانگنا۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ فرماتے ہیں ارے سنو تم ہو کون، تم ہو کون؟ وہ بچہ کہتا ہے کہ ہم وہ لڑکے ہیں جو دودھ پیتے کے زمانے میں، یعنی بچپن کے زمانے میں ہمارا انتقال ہو گیا تھا، اور جن کا بچپنے میں انتقال ہوا ہے آج قیامت کے میدان میں وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب خواب جب خواب سے بیدار ہوئے، جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے نکاح کرنے کا اعلان کیا کہ میرے مریدوں سنو، میرا نکاح کر دو، اور یاد رکھو نیت کیا تھی کہ میرے بھی اولاد ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر پیدا ہوتی انتقال ہو جائے تو کل قیامت کے میدان میں یہ مجھے پانی بھی پلائے گا، کل قیامت کے میدان میں یہ میری گناہوں کی بخششیں بھی کروائے گا، اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج انسان اپنے اولاد کی پرورش بڑی محنت کے ساتھ کرتا ہے۔ جو اولاد پالتا ہے وہی اس بات کو جانتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے دل میں کتنے ارمان پھوٹتے ہیں، وہی ماں